الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسم 40 رائٹر ہادیہ مغل۔ ویسے کافی رونا دھونا ہو گیا، ہم اب اندر چلیں، اس کے گمرتا سے کہنے پر وہ ترک کر دور ہوئی۔ اب اس حلیے میں جاؤں گی؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے جانے مڑے، اسے گھورا، غصے کی جگہ اب اندر جانے کی فکر حاوی ہوئی تھی۔ کیوں اس حلیے کو کیا ہوا؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہیں۔ تعبیر کے بکھرے کاجل مدھم لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ کر لب دبایا شرارت سے کہا، میں تمہیں کب پیاری نہیں لگتی؟ فضول میں ہر بار کہتے رہتے ہو بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے رونے کے بعد کوئی پیارا نہیں لگتا، اور جس نے تم نے مجھے ڈرایا، دھمکایا اور رلایا ہے، اس کے بعد میرا حلیہ خوفناک ہی لگ رہا ہوگا۔ یزدان مٹھی لبوں پر میں بمشکل اپنی مسکراہٹ سنبھال پایا۔ تم ہنس کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ مت سوچنا کہ میں تم سے ناراضگی ختم کرتی ہوں، تمہارے ساتھ یہاں آ تو گئی ہوں، لیکن میں نے شاید جانے کے بعد میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرا موڈ ہے تم سے صلح کرنے کا۔ اگلے ہی پل یزدان کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ میرا مینشن ہے، میرا کمرہ ہے میڈم، جہاں آپ اپنا حق جمائے بیٹھی ہیں، اور ایسے کیسے صلح نہیں کریں گی؟ آپ کے تو اچھے بھی کریں گے۔ وہ چڑ کر گویا ہے، میرے اچھوں سے کال لو جا کر، اور وہ مینشن چاہو تو آج ہی اپنے نام لکھوا لو، پھر بتاؤ کیا کال لو گے؟ تعبیر نے دو بدو جواب دیا۔ یزدان اس کی دلیری پر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ اور وہ آپ کیسے اپنے نام لکھوائیں گی؟ یزدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں چیلنج آمیز تاثر تھا، وقت آنے پر بتا دوں گے، جیسے تم بتاتے ہو۔ فی الحال مجھے تھکن کی سے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے جھٹکتی گاڑی کی طرف بڑھتی۔ تھکن کی سے نیند؟ وہ بوڑھ بڑھا، لیکن پھر سمجھ آنے پر تیز سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میڈم آپ یہ تانا کب تک ملے گا؟ جب تک میرا دل چاہے گا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے۔ مجھے گھر جانا، اور یہ تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گی۔ پتہ نہیں کیا سوچوں گے، کتنی عجیب لڑکی ہے جسے ڈھنگ سے تیار ہونا بھی نہیں آتا۔ پھر کیسے جائیں گی؟ یزدان میرا حلیہ دیکھ لو۔ اس نے لائٹ آن کی، اب بھرپور توجہ اس پر دلوائی۔ کچھ بھی نہیں ہوا حلیہ کو، 2 منٹ میں آپ کا یہ چہرہ، یہ پھیکا چہرہ گلاب رنگ میں رنگ ہو سکتا ہے۔ بس اجازت دیں۔ وہ اس کی جانب جھکتا، تعبیر کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ خبردار یزدان میرے قریب آئے۔ وہ انگلی اٹھائے، اسے وارن کرتی ونڈو سے چپکی۔ آ چکا ہوں، قریب روک کر دکھائیں۔ اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ تعبیر نے فوری اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا۔ مبادہ وہ بے باک آدمی موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ پر کافی دیر کوئی آہٹ نہیں ہوئی تو اس نے ہاتھوں کی جھری سے یزدان کو دیکھا، جو باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا، پر اگلے ہی پل وہ بری طرح بکھلائی تھی۔ اس کے گال پر پر شدت سے لامہ چڑھے۔ وہ فوری سیدھا ہوا کہ تعبیر سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کیا ہوا ہے، پر گال پر ہوتے احساس نے چہرے پر گلال پھیلایا تھا۔ چیٹر آدمی، تعبیر چڑھ کر بولتی، اس کو مارنے کو بڑی، پر یزدان دونوں ہاتھ قید کر چکا تھا۔ مجھے ابھی مینشن جا کر آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، اس لیے باقی لڑائی ہم اپنے کمرے میں کریں گے۔ یزدان نے آنکھ وینک کیے کہا۔ تو تعبیر کا چہرہ بنا کسی میک اپ کے بھی سرخ ہوا تھا۔ یزدان نے پیچھے جھک کر ایک باکس اس کی گود میں رکھا تو سرخ پڑتا چہرہ سفید ہوا۔ اب اس میں کیا بلا ہے؟ پھر سے اگر ڈرایا تو تمہاری اب جان میں لے کر رہوں گی۔ تعبیر اپنی گود میں پڑے باکس سے دیکھ کر بولی، اس میں میرے ڈرنے کا سامان ہے۔ تعبیر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس باکس کو کھولا تو اندر میک اپ پروڈکٹس تھیں۔ تعبیر نے گھورتی تیز نگاہ اس پر ڈالے تو وہ مصنوعی سے ڈرتا کندھے ہو چکا گیا۔ روز نے مجھے اتنا اچھا ریڈی کیا تھا، پر تمہارے فضول مذاق کی وجہ سے سب برباد ہو گئے۔ اب میں پہلے جیسی تو نہیں لگوں گی۔ عورت کا ازلی غم جاگ گیا۔ وہ بڑھ بڑھے، ہاں عورت کا ازلی غم ہی ٹھیک، پر بالکل درست کام ہے، اور یہ جو تم نے میرے ساتھ آج کیا ہے، میں تمہارے ماما بابا کو ضرور بتاؤں گی۔ وہ مومرتی اب چہرہ وائپ سے صاف کرنے لگے، یعنی ابھی آپ ملی بھی نہیں اور پہلے شکایت شروع؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں بالکل۔ وہ گندے جھلکتی اب اپنا چہرہ سنوارنے لگی، پر یزدان نے گہری بے باک نگاہیں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ واپس چلی جاؤں گی میں؟ اس نے مسکرا، اس کی جانب موڑے اسے دھمکایا۔ یزدان نے فوری ہاتھ کھڑا کیے اور چپ چاپ باہر نکل گیا تاکہ وہ اپنا حلیہ بنا کسی خلل کے اچھے سے درست کر سکے۔ اس کے باہر نکلنے پر تعبیر نے سکون کا سانس لیا۔ بدتمیز آدمی، کیسے کسی کی جان لینی اچھے سے جانتا ہوں۔ منہ کے زاویے بگڑتی وہ یزدان کو کوسنے لگی تھی، پر پھر اس کی حرکت پر شرمگی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی تھی۔ باہر کھڑا وہ سگریٹ کے گہرے کش لیے ایک بار پھر تعبیر کے انوکھے سے اظہار پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی ذہنی روح جیسے بھٹکی ہوئی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے وہ مسکرا رہے تو کبھی ایک دم رونا آنے لگتا۔ کل سے مستقل یہی کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا زندگی ایک مقام پر ٹھہری ٹھہری سی ہے، نہ وہ آج آیا نہ وہ اپنے غم سے باہر نکلی۔ ایک جمود طاری تھا ہر جن پر، کب تک اب جیسے خود سے تھکی تھکی سی تھی۔ بیزاری بڑھنے لگی تو وہ شاور لینے کا سوچتی، وہ وارڈروب کی جانب آئے۔ وہاں لٹکتے قیمتی ملبوسات کو دیکھ کر ایک بار گھم تازہ ہونے لگتے۔ کتنے ارمانوں سے اس نے یہ سب لیا تھا۔ وہ آج کا تصور ہر وقت حاوی رہتا تھا، اس کے حوالے سے خواب بنتی۔ وہ ایک ایک لباس نہایت شوق سے لیتی رہی تھی، پر آج وہ سب اسے نکیلے کانٹوں سے چبھنے لگے۔ چبھن کے ساتھ اب جیسے فضا میں حبت سی بڑھنے لگی۔
اس نے جلدی سے وارڈ روب بند کیا اور خود ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی گہرے سانس لینے لگی۔ ایک بار پھر وحاج کے لفظوں نے دماغ پر اپنا قبضہ جما کر اس کے اعصاب سے کھیلنا شروع کیا تھا۔ نبیہ وحاج کی پکار پر اس نے دہل کر آنکھیں کھولی۔ سامنے اپنے خوف کی وجہ دیکھ کر وہ سونے پلکیں جھپا کر اس نے وحاج کو دوبارہ دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سفید کرتے میں بالوں کو اوپر جمائے، پاؤں میں بلیک سینڈل تھے۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتا، کہیں وہ اس کی موت کو پروانہ نہ لے آئے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ چھوڑنے کے لیے؟ اتنی منتوں کے بعد بھی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں نہیں۔ وہ وارڈ اس پہ لگے برہامتی آواز کو حیران کر گئی تھی۔ وہ تیز سے اس کی جانب آئے۔ وحاج، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، پلیز وحاج۔ وہ ہاتھ جوڑتی ایک بار پھر کال ویلی کیفیت میں ڈھلنے پر آج اس نے پہلے انابیہ کو کندھے سے تھام کر سنبھالی تھی۔ میں صرف تم سے بات کرنے آیا۔ اس نے انابیہ کے کندھوں پر گرفت جمائے سنجیدگی سے کہا۔ انابیہ نے سہمی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ نیچے تمہارے ماما بابا آئے۔ وہ اس کے چہرے کو آج پہلی مرتبہ بنا کسی رکاوٹ کے دیکھے بولا، مام، ڈیڈ۔ اس کے سوکھے لبوں سے سرسراہٹ سے نکلی، پھر چہرے کی اداسی خوشگواری میں بدلنے لگی۔ میرے مام ڈیڈ؟ وہ یقین چاہتی تھی اور وحاج نے ہنوز سرد مور سے سر ہلا کر اسے یقین دلایا، پر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوف پھیلنے لگا۔ اس کا مطلب آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وحاج حیران ہوا تھا۔ آپ مجھے ان کے ساتھ بھیج کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ جب میں کہہ چکوں کہ آپ کے سامنے ساتھ رہنا ہے، پھر بھی آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ وہ وحاج کا گریبان جکڑ چکی تھی۔ وحاج کے ماتھے پر بال نمایاں ہو۔ کیا بکواس، کیا چھوڑنے کی ریٹ لگائی ہوئی؟ کان پاک گئے میرے، اگر تمہیں چھوڑنا ہو تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے دماغ سے یہ فطور نہ نکلا تو میں خود گھر سے باہر پھینک دوں گا، پھر اچھے سے چھوڑنے پر ماتم کرتی رہنا۔ اسے بری طرح جھنجھوڑتے وہ گررایا تھا۔ نہیں، اس نے فوری نفی میں سر ہلایا، پر درد سے لب کا کونا بھی دبایا۔ وحاج کو اپنی گرفت کی شدت کا احساس ہوا۔ کل بھی تو اس نے کافی زور سے اس کے کندھوں کو جکڑا تھا۔ وہ نازک جان کہاں اس حد تک جارحیت کی عادی تھی۔ بے سخت اس کے ہاتھ کندھے سہ لانے لگے، جیسے اپنے جارحانہ لمس کا اثر مٹا رہا ہو۔ اس کی ذرا سی نرمی دل پر پڑے بوجھ کو ہٹانے لگی تھی۔ اس نے چند دنوں میں یہ چیز برابر محسوس کی تھی کہ وہ اس پر سختی کرتا تھا، یا پھر جب بھی اسے بری طرح جھڑک کر دھتکارتا، اگلے ہی لمحے وہ پشیمان بھی ہو جاتا تھا۔ اس دن جب اس نے کمرے میں رہنے کے لیے ہاتھ جوڑے تھے، وحاج نے ہاتھوں کو تھام لیے تھے، اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ درد گر تو تھا، پر مداوا بھی کرتا تھا، بنا احساس دلائے، بنا لفظوں سے۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ان سے اچھے سے ملو۔ اور وہ رکا تھا جیسے وہ لفظ جمع کر رہا ہو۔ انابی نے گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور یہ یقین کر لو کہ میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، نہ آج نہ کبھی۔ اس نے نظر چرائے کہا، جیسے یہ لفظ دل پر جبر کر کے کہہ رہا ہو۔ کبھی جو کہتا تھا کہ چھوڑوں گا، آج کہہ رہا تھا نہیں چھوڑوں گا۔ یقین کرتی تو کس بات پر کرتی؟ وحاج کس پر یقین کروں؟ انابیہ نے بے یقینی سے اسے پکارا، اور اس نے انابیہ کو دیکھا، اور پھر کوئی شک باقی نہ رہا۔ آج کہ لفظ سچے اور اٹل تھے۔ انابیہ کو لگا جیسے وہ پھر سے جی اٹھی ہے۔ کہنے کو چند لفظ تھے، پر اس کے لیے جینے کی وجہ بن گئے تھے۔ اس کی روتی آنکھیں مسکرانے لگی تھیں۔ ریڈی ہو جاؤ، کوشش کرنا شاور لے کر فریش ہو کر نیچے آؤ۔ اس کے ملگجے حلیے پر نظر ڈالتا وہ انابیہ کو بخلانے پر مجبور کر گئے۔ 3 دن سے اس نے وہی فراق پہنا ہوا تھا، یعنی وحاج کو اس کا حلیہ گندا مندہ برا سا لگ رہا تھا۔ اسے خود پر شدید افسوس، وہ نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ نکھرا سا خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا، جب کہ وہ 3 دن پرانے لباس میں تھی۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا چینج کرنے کا، بس وقت نہیں ملا۔ وہ کھسیاٹ سے مسکرائے، جب کہ دل چاہتا یہاں سے بھاگ جائے۔ ایسی خفت کا سامنا بھی کبھی ہوگا، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، اب کر لو، وہ نرمی سے بولے۔ دور ہوا۔ انابیہ فوری تیز قدموں سے واش روم میں بھاگی، جیسے وہاں رکے تو نہ جانے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ وحاج اس کی پھرتی پھیلی آنکھوں سے دیکھی، پر اگلے ہی پل اس کے سنجیدہ لب پھیلنے لگے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھر کر وارڈ روب سے ٹیک لگاتا واش روم کی جانب دیکھنے لگا، پر انابیہ کو دوبارہ باہر آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ میں ڈریس لے لوں؟ اس نے انگلی سے وارڈ روب کی جانب اشارہ دیا۔ ڈریس؟ وحاج، آپ وارڈ روب کے سامنے ہیں تو میں لے لوں؟ انابیہ کی وضاحت پر وہاں سے ہٹا۔ ہاں ضرور، جلدی آنا نیچے۔ وہ اس کے پاس سے گزرا تو کندھا بے سخت اس کے چوڑے بازو سے محسوس ہوا۔ ایک برقی سی انابیہ کے وجود میں دوڑی۔ وحاج کو بھی اس کا لمس ایک پل کے لیے واضح محسوس ہوا تھا، پر وہ دل کو ڈٹے کمرے سے نکل گیا۔ انابیہ کو اپنے ارد گرد اس کی خوشبو شدت سے محسوس ہونے، اس نے ہاتھ بڑھا کر گہرے گلابی رنگ کا لانگ شرٹ اور ہم رنگ کیپری وارڈ روب سے نکال لی۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے جھومتی مڑی، پر دروازے پر وحاج کو دیکھتی اچھلی، جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں جا رہی تھی، فریش ہونے جا رہی تھی۔ وہ پھر رکی نہیں تھی، واش روم میں جا کر ہی دام لیا تھا۔ وحاج اس کی بیوقوفی پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ تعبیر نے پھیلی آنکھوں سے وہ بڑا سا گھر دیکھا جو کسی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ یہاں سے تمہارے ماما بابا رہتے ہیں؟ وہ یزدان کا ہاتھ تھامے بولی، جو اس نے خود ہی تھاما تھا۔ یزدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں شروع سے ہی باہر رہا تھا تو ماما بابا۔ اور اگلے پل اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، دل کا درد شدت ابھر کر معدوم ہوا تھا۔
اور کون یزدان اور ملازمین رہتے؟ اس نے بات ٹال دی۔ وہ پورا اس سے آگے بڑھا، یزدان وہ ناراض تو نہیں ہوگا، نہ جانے انہیں میں پسند آؤں بھی یا نہیں۔ تعبیر کے دل میں وسوسے پھیلنے لگے تھے۔ اندر چلیں، ہر جواب مل جائے گا۔ 2 سیڑھیاں چڑھ کر وہ اندر آیا جہاں لانج میں مدام روشنی تھی، جیسے کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ تعبیر کا دل مایوس ہوا، یہاں تو کوئی نہیں، کہیں تم مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ تعبیر کی شکی طبیعت عود آئی تھی۔ یزدان نے اس کی جانب دیکھا اور فضا میں اپنا ہاتھ بلند کر کے چٹکی بجائے۔ تعبیر نے حیرانگی سے یزدان کو دیکھا۔ اگلے ہی پل روشنیاں پھیلی اور اس پر اور یزدان پر پھولوں کی برسات ہوتی۔ اسے حواس باختہ کر گئی تھی، سکڑے لب پھیلے اور آنکھوں میں گویا جگنو چمک سے گئے تھے۔ اس نے بے اختیارانہ ہاتھ پھیلایا تو پھول کی پتیاں اس کے ہاتھوں پر جمع ہونے لگی۔ اتنا حسین استقبال اسے توقع نہیں تھی۔ یزدان، خوشی غمی کوئی بھی لمحہ ہوتا وہ بے سختہ یزدان کو پکارتی تھی۔ اس کی زبان پر پہلا لفظ، پہلا نام اس شخص کا آتا تھا، اور آج بھی ایسے ہی تو ہوا تھا۔ اسے اپنی خوشی کا عالم سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہر بار شک کرتی ہیں، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو تعبیر نے مسکان نمایاں کر کے جیسے معذرت کی تھی۔ ویلکم مائی سن اینڈ، میری پیاری سی بہو ایاز احمد کی پرشوخ آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ ان کے ساتھ کھڑی مسز ایاز نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ ان کی متاثر کن شخصیت نے تعبیر کو مسمرائز کیا، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی خوبصورت سی عورت کہیں سے بھی یزدان کی ماما نہیں لگتی تھی۔ دونوں کی جوڑی سراہے جاننے کے قابل تھی۔ یہ مجھے جانتے ہیں یزدان؟ وہ یزدان کے پہلو میں چھپی۔ بالکل میرا بیٹا، آپ میرے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی پلس ہمارے خاندان کی خاص الخاص بہو۔ آپ کو کیسے نہیں جانتے ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تعبیر کی آنکھیں خوشی سے بھیگی تھیں۔ یزدان باپ کے گلے سے لگا تھا، جبکہ وہ بھی شدت سے اسے خود میں بھینچ گئے۔ تعبیر نے بھیگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اندر آؤ، وہ ان دونوں کو ساتھ لے آگے بڑھے۔ یزدان مسز ایاز کو خود سے لگا گیا تھا۔ تعبیر کو ان سب کے درمیان الگ سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ کچھ وہ بالکل بھی پر اعتماد نہیں تھی، اور معاملہ بھی آج یزدان کے ماں باپ سے ملنے کا تھا۔ رہا سا اعتماد بھی ہوا ہونے لگا تھا، پر ماحول ایک دم خوشگوار سا ہو چکا تھا۔ یزدان کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرائے۔ تعبیر بیٹا کیوں گھبرا رہی ہو؟ آج آپ اپنوں کے درمیان آئی ہو۔ ایاز احمد نے فوری اس کی گھبراہٹ بھانپی نہیں انکل، اسے سمجھ نہیں ہے وہ انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ انکل نہیں بابا کہو، جیسے یزدان کہتا ہے، بلکہ یہ تو مسٹر ایاز کہتا ہے۔ انہوں نے ایک مصنوعی گھوری سے بیٹے کو نوازا۔ تعبیر بے سختہ مسکرائی تھی، جبکہ یزدان پہ جھیمپا تھا، اور اس کا جھیمپنا تعبیر کو مزہ دے گیا تھا۔ مسز ایاز خاموشی سے اس کی جانب بڑھی، اس کی پیشانی چومتے اسے خود سے لگا گئی۔ تعبیر کا اتنی محبتوں پر دل بھر آ رہا تھا۔ کب ملی تھی اسے اتنی محبت، اتنی عزت، اتنی چاہت؟ یزدان نے ٹھیک ہی کہا کہ یہاں آ کر اسے یزدان پر ہی پیار آئے گا، اور ایسا ہی تو ہوا تھا۔ ان کے ساتھ لگی وہ غلافی مخمور آنکھوں سے یزدان کو دیکھ رہی تھی، جس نے آنکھ دبا کر اسے سٹپ ٹانے پر مجبور کیا۔ تعبیر، مام کا فی الحال بولنا بند ہے، ورنہ مام آپ کے ساتھ کافی باتیں کر، کیونکہ میری مام ایک باتونی عورت ہے۔ یزدان انہیں ساتھ لگائے شرارت سے بولا تو انہوں نے اس کے بازو پر ہلکے سے چپت لگائی اور پھر ٹیبل پر رکھے باکس کی طرف یزدان کی توجہ دلوائی۔ ان کا اشارہ سمجھ کر اس نے باکس اٹھا مسز ایاز کو دیا۔ انہوں نے باکس کھول کر 2 کنگن باہر نکالے اور پھر یزدان کو دیکھا۔ مطلب آج آپ کے حصے کا میں بولوں؟ یزدان کی شرط پر انہوں نے سر ہلایا۔ تعبیر، یہ مام کی خاندانی کنگن جو انہوں نے اپنے بہو کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، تو اب یہ آپ کے ہوئے۔ تعبیر نے یزدان کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں جواب موجود تھا۔ ایاز احمد یہ منظر دیکھ کے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کنگن پہنا کر انہوں نے ایک بار پھر پیشانی چومی۔ اتنی محبت پر وہ رب کی شکر گزار ہونے لگی تھی۔ سب لانج میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہوئے تھے۔ تعبیر بھی ماحول میں ڈھلنے لگی تھی، پر یزدان کا مسلسل اسے دیکھنے بے چین کر رہا تھا۔ بیٹا، یزدان آپ کو تانگ تو نہیں کرتا؟ آج موقع ہے، بتا دو۔ ایاز احمد کے سوال پر وہ چونکی، اور اسے کچھ دیر پہلے کی گئی یزدان کی حرکت شدت سے یاد ہے۔ یزدان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جیسے تعبیر کو روکنا چاہا۔ جی، اس نے بے ساختہ کہا۔ یزدان نے اپنی جگہ پہلو بدلا، یعنی تعبیر اس کی کلاس لگوانے کی ٹھان چکی تھی۔ کیا؟ حیران تو ایاز صاحب، اور ان کی بیوی بھی ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے انکل یزدان بہت اچھے ہیں، مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتے۔ اس کے طرز تخاطب پر یزدان کی آنکھیں پھیلی۔ تعبیر اور اسے عزت سے مخاطب کرے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بچ گئے ہو بیٹا، ورنہ تعبیری بیٹی کو ذرا سا بھی تانگ کے تو مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جی بابا، میری توجہ، میں آپ کی تعبیری بیٹی کو تانگ کیا؟ وہ کان کے لاؤ سہلائے بولا اور شکرانے کے طور پر تعبیر کو دیکھا، جس نے اترا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی، گویا جتایا ہو کہ اب کر کے دکھاؤ۔ اس کے نازک انداز پر یزدان حیران ہو۔ آج تعبیر کو اسے ستانے میں مزہ آیا تھا۔ کچھ بدلا تو اسے بھی لینا تھا، اور پھر بدلا اس نے بھرپور لیا تھا۔ مسز ایاز کے ساتھ وہ باتوں میں ایسا مشغول ہوئی تھی کہ یزدان کو اس نے دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بول نہیں سکتی، پر تعبیر ان کے اشاروں کو سمجھ رہی تھی،
اور اسے بڑی نوفل یزدان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی کہ اس کی اکلوتی پلس لڑکا بیوی اسے بڑے آرام سے نظر انداز کر رہی تھی۔ گھنے گلے بال سلچا کر اور ڈرائی کر کے اس نے پوشت پر پھیلائے۔ آج کئی دنوں بعد اس کی نظر سامنے سے کٹے بالوں پر گئی تھی جو کافی بڑھ گئے تھے۔ اس کے بالوں کو لیئرز بھی اب بڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے بالوں کو کیچر میں مقید کر لی اور پھر موئسچر لگا کر ڈریسر کے ڈرا سے لپ سٹک نکالے۔ شادی کے بعد آج پہلی مرتبہ ان لبوں پر کچھ لگانے والی تھی۔ آج اس کا دل بھی چاہتا کہ وہ رنگ کو سجا لے۔ آج دو خوشیاں ایک ساتھ میسر، ماں باپ کا آ جا اور وہ حاج کے چھوڑ دینے کے خوف سے رہائی دینے کا اذن۔ پھر وہ کیوں نہ خود کو نکھارتی۔ شوق گلابی رنگ کپڑوں سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے مسکراہٹ سجائے وہ گلابی رنگ لبوں پر پھیلا لیا۔ وہ رنگ سجا تو چہرے کا سفید رنگ اب دہکنے لگا تھا۔ اسے مزید دو عطیہ بنا گیا تھا۔ دوپٹہ کندھوں پر جمع اور کانوں میں لانگ ایئر رنگز پہن کر، ایک ہاتھ میں بریسلٹ اور ایک میں چند چوڑیاں ڈالی۔ ذرا سا سنگار اسے آج پھر نئی سواگن بنا گیا تھا۔ چاند لفظ ہی تو کہے تھے اور تھوڑی سی نرمی برتی تھی کہ وہ پھر سے خوش گمان ہو گئی تھی۔ پاؤں میں اس نے دو پٹی گولڈن کلر کی چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ اب قدموں میں تیزی وہ نیچے آئی تو اسے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے دل روک سا گیا۔ وہ حاج مسکرا رہا تھا، بالکل مدھم سا۔ اس کی ماما بھی مسکرا رہی تھی، یعنی وہ شاید عزت و مان رکھنا جانتا تھا۔ اس نے کم از کم انہیں رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا۔ رسوا تو اسے بھی نہیں کیا تھا، بس ناراض تھا، الجھا ہوا تھا اور اسے بھی الجھاتا تھا۔ گلے میں نمکین پانی گولا بننے لگا تھا۔ وہ سیدھا باپ کے سینے سے لگی جو اسے دیکھ کر پہلے کھڑے ہو چکے تھے، اور پھر دنوں کا غبار بہنے لگا تھا۔ تبسم بیگم بھی اس کے پاس آ چکی تھیں۔ واج نے اپنی سیاہ سرد آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ آنکھوں کا سرد پن خود بخود زائل ہونے لگا تھا۔ کافی دیر فضا میں نمی سے گھلی رہی تھی۔ وہ کوچ پر اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھ گئی تھی اور ایک ادھوری سی نگاہ نہایت چجک سے واج کی طرف ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج نہ اس نے رخ بدلا تھا، نہ ہی کوئی حقارت یا دھتکار ظاہر کی تھی۔ اس کی نگاہ اس کے گلابی ہوتے چہرے پر تھی اور نبی کو اپنا سنگار مکمل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ محبوب کی نگاہ نے دل کی بنجر زمین پر پھول کھلائے تھے، اور پھر یہ نگاہ ہر دوسرے لمحے اسے محسوس ہوتی رہی، پر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو دیکھ لیتی۔ اس کا دل تو اس گہری نظر سے روک کر چل رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس نے اپنی نگاہ کو نہیں روکا اور واج نے اپنی اب نگاہ چرائی تھی۔ وہ چپ چاپ پلیٹ پر جھک گیا اور انابیہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے کیوں نگاہ چرائی ہے۔ آخری ناشتے کے بعد آج پہلا ڈنر وہ ساتھ کر رہے تھے۔ یہ اس کے صبر کا انعام تھا۔ کبھی جو اس نے کہا تھا کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے، آج ساتھ تھا، بھلے فاصلے تھے پر سامنے تو تھا، اور اب تو وہ نہ چھوڑنے کا بھی کہہ چکا تھا، اور وہ اپنے رب کی پل پل شکر گزار ہوئے جا رہے تھے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے رات کے 12 بج تھے۔ ابھی تھکن سے سو گئی، پر یزدان گاہے بگائے اس پر نظر ڈالتے دل کو راحت پہنچاتا رہا۔ جیسے آنکھوں کی دوا کا انتظام کارو جو سامنے کا منظر دیکھتے تھک گئی تھی، پر جیسے تعبیر کا سویا ہوا معصوم چہرہ دیکھتا تھکن غائب ہونے لگتی۔ اس نے مینشن میں داخل ہو کر گاڑی روکی اور اسے جگایا۔ تعبیر نے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولی۔ یزدان دوسری جانب سے آتا دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ تھک گئی ہوں میں یزدان، وہ نیند کے خمار میں تھی۔ میں بھی۔ تعبیر گرد ہاتھ پھیلائے جھکا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر یزدان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں جلتی اگن اسے واضح احساس دلا کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ میں چلی جاتی ہوں، اندر جا کر تم بھی اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس نے بہانہ گھڑ کر دور ہونا چاہا، پر یزدان نے اسے بالکل ساتھ لگایا۔ میں اندر اپنے روم میں ہی جانے والا ہوں، یزدان سنجیدگی سے بولے۔ آگے بڑھا جبکہ تعبیر کو بھی اس کے ہمراہ ہونا پڑا تھا۔ پورا حال سنسان تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ایک الگ سی تپش تھی جو وجود میں پھیل رہی تھی۔ اس کے یعنی اپنے اور تعبیر کے کمرے کے پاس رکا تو تعبیر نے دونوں بھویں اچکائیں، جیسے پوچھا کہ یہاں کیوں رک گئے ہو، جاؤ نا، آج میں آپ کے پاس بہت پاس رہنا چاہتا ہوں۔ یزدان نے آنکھوں کے سوال کا جواب لبوں سے دیا تھا، آج ہم پاس ہی تھے، اب جاؤ۔ اس سے نظر اٹھانا محال ہونے لگا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ دروازہ کھولیں۔ تعبیر نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھول دیا۔ سکڑی پتلیاں پھیلی اور اس نے یزدان کو دیکھا جس کے لب پھیلے تھے، جس پر اس نے مٹھی جما کر اس مسکان کو چھپا دیا۔ یہ سب تم نے کب؟ اس کا ہاتھ بے سختہ لبوں پر گیا تھا۔ جملہ مکمل ہی نہیں کر پائی تھی۔ سامنے کا منظر تھا ہی اس قدر خوبصورت اور روشنی سے بھرپور کہ وہ روشنیاں اس کی آنکھوں میں بھی جلنے لگی تھیں۔ کمرے میں ہوئی تازہ سرخ سفید پھولوں کی سجاوٹ اور جلتی گلاس کو کینڈل نے ماحول کو کافی خوابناک بنا دیا تھا۔ بنا کسی لائٹ کے بھی کمرہ حد درجہ روشن تھا۔ وجہ وہاں جلتی بے شمار کینڈل تھیں جو ہر جانب تھیں، ڈریسر پر، ٹیبل پر، کوچ کے گرد اور کارپیٹ پر بھی۔ پھولوں سے زیادہ وہاں ان روشنیوں اپنا تاثر جمایا ہوا تھا۔ تعبیر جان گئی تھی جس لمحے سے بھاگتے وہ لمحہ آ ٹھہرا تھا۔ اتنا ستانے پلس رلانے کے بعد یہ سب تو بنتا تھا، ورنہ ساری عمر آپ کے تانے سننے کو ملتے کہ کیسا ہسبینڈ ملا ہے جسے وائف کو منانا نہیں آتا۔ فسوں خیز ماحول کا تاثر اس کی آواز نے توڑا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے یزدان، میں اتنی بھی لڑاکا نہیں۔ اس نے منہ بگاڑا
تو یزدان پر مدھم سا مسکرایا، اتنی نہیں پر تھوڑی سی تو ہیں۔ وہ قریب ہوئے بولا تو تعبیر نے قدم پیچھے لیے۔ اندر نہیں جاننا کیا؟ اس کے جھجکنے پر وہ عام سے انداز میں بولا تھا، ہم جاننا تو ہے، میں چلی جاؤں گی، تم بھی اپنے روم میں جاؤ۔ واٹ؟ کس خوشی میں جاؤں؟ یعنی اب بھی میں اپنے روم میں جاؤں؟ وہ چڑ ہی تو گیا تھا۔ یزدان اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ شادی کے بعد بھی کنواروں والی زندگی گزاری اور آج بھی میڈم چاہتی ہیں۔ تعبیر فوری اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ فروز بس سب مینیجر میں ہی ہیں۔ تعبیر نے آنکھیں دکھائیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں اندر چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس نے جو محنی سرگوشی پر تعبیر نے گھنیری پلکیں جھکائی تھی، تم زیادہ پھیل رہے ہو، ذرا سی معافی کیا مانگ لی، تم سر چڑھ گئے۔ تعبیر کی گھبراہٹ پر عروج پر تھی، معافی پلس اظہار محبت بھی کیا تھا۔ تعبیر ملک صاحبہ، یزدان خبردار، جو تم نے مجھے تعبیر ملک صاحبہ کا، اس نے شہادت کی انگلی نمایاں کی تو یزدان نے اس کی انگلی کو جکڑا، اور کیوں نہ کہوں، مجھے اتنا بڑا فیل ہوتا ہے، ایک تو پہلے ہی میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، اوپر سے تم صاحبہ کہتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے 10-12 سال بڑی ہوں۔ اس کے لہجے میں اودا سے سمٹ آئی تھی۔ تو کیا ہو اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں پھر بھی آپ کو چاہتا رہوں گا، ایک بار پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آپ 20 سال بڑی بھی ہوتی تب بھی میری ہوتی۔ محبت کے معاملے میں عمر، رنگ، روپ، ذات سب نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کے گال کو چھوتے لیٹ کو اس نے بائیں ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑسا اور نرمی سے اس کے گال کو چھو لیا۔ تعبیر کا چہرہ دہک اٹھا تھا، وہ انگشت اڑوانا چاہتی پر یزدان نے اسے روک دیا تھا۔ یہ اب آزاد نہیں ہوگی۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کی پوچھ کو چومے اس نے تعبیر کی ذات کو معتبر کیا تھا۔ میں آزاد ہی کب کروانا چاہتی ہوں، وہ دل میں بولے۔ یزدان اس کی خاموشی کو بھی سمجھ گیا تھا۔ اب چلے اندر۔ اس نے دائیں جانب ہوتے تعبیر کی پوچھ پر ہاتھ پھیلایا، وہ چپ چاپ آگے بڑھی، سانسوں میں پھولوں کی مہک اپنا جادو دکھانے لگی تھی، پر اس پر تو یزدان کی خوشبو حاوی تھی۔ وہ مہک جو وہ استعمال کرتا تھا، وہ دنیا کی ہر قیمتی سے قیمتی خوشبو سے زیادہ اسے پسند آنے لگی تھی۔ جب جب وہ اس کے قریب ہوئی تھی، وہ خوشبو اس کے دامن سے لپٹ کر اسے بے حسار میں لے گئی تھی۔ اندر آئے تو تعبیر کی گھبراہٹ حیا میں بدلنے لگی۔ اندر پھیلی کینڈلز کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی، اسے بھی دہکاس ہی رہی تھی۔ کچھ دہک اس شخص کی بری آنکھوں کی تھی جن میں جذبات کا طوفان تھا۔ میں چینج کر لوں؟ وہ اس کی بولتی نگاہوں سے گھبراتی بوڑ بڑھائی تھی۔ پہلے دیکھ تو لینے دے کہ آپ اس ڈریس میں کیسے لگ رہی ہیں۔ یزدان نے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی، جبکہ تعبیر کی حیا پر چڑ گھالے بائے۔ آئی تھنک جتنا تم نے آج مجھے اس ڈریس میں دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی کسی اور ڈریس میں اتنے غور سے دیکھو گا۔ اب تو مجھے اس ڈریس سے ہی جیلسی ہونے لگی ہے۔ ڈریس سے جیلس؟ یزدان نے آنکھیں پھیلے، ہاں ڈریس سے۔ اب یہ اتنا بھی پیارا نہیں ہے، کل بھی میں نے تمہاری پسند کا ڈریس پہنا تھا، پر تم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، الٹا کہہ کر بھاگ گئے۔ مجھے نیند آ رہی، کل بات کریں گے۔ اس کی نقل اتارتی وہ یزدان کو کہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اف، لگتا ہے یہ تانا اب تا عمر میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں نہیں چھوڑے گا، کل تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا، دل تو چاہ رہا تھا۔ ہاں دل چاہ رہا تھا۔ بے رخ کی وجہ پوچھی اور پھر دھمکی دوں کہ نفرت یزدان، تم تعبیر کو نظر انداز کر رہے ہو، انجام اچھا نہیں ہوا، پھر آپ کی تاوان وہاں آ کر ٹوٹے گی اور آپ کی تان وہاں آ کر ٹوٹے گی۔ دیکھ لی ہوگی کوئی خوبصورت لڑکی، تبھی میں نظر نہیں ہے۔ یزدان نے اس کے جملے کو مکمل کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے سینے پر چپت لگائی تھی۔ یزدان نے فوراً اس کا ہاتھ قید کیا، یہ جو آپ آج فالتو باتیں کیے جا رہے ہیں سب سمجھ رہا ہوں۔ تعبیر سے نظر اٹھانا محال ہوا، تم نہ بہت فضول بولتے ہو، چھوڑو ہاتھ، اتنی رات ہوگی، مجھے اب سونا ہے، رات تو روز ہی ہوتی ہے اور آپ کو تو میں اکثر میرے لیے جاگتے دیکھا ہے۔ کبھی متجسس ہوئے تو کبھی شک کی نگاہ سے تو کبھی فکر سے۔ آج اگر یہاں آپ کے قریب ہوں تو مجھے ہر تجسس، ہر شک، ہر فکر سے ماورا ہو کر دیکھیں کہ میرا عکس آپ کے روم میں بس جائے۔ یزدان، تعبیر کی پکار میں ایک جاذبیت تھی۔ حکم، تعبیر، یزدان، تم اتنا مجھے کیسے جان گئے ہو؟ اتنا تو میں خود کو نہیں جانتی جتنا تم مجھے جانتی ہو، سمجھتی ہو، مجھے سنبھال لیتی ہو۔ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ یزدان کی آواز خمار آلود ہو رہی تھی۔ اس کا ملکوتی حسن، بے داغ روشن چہرہ مدھم روشنی میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا، جو نہ جانے کیوں اسے بہکائے چلا جا رہا تھا اور اب اسے اپنے جذبات اختیار سے باہر لگ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہو، تعبیر نے اسے گرا، اس وقت جواب نہیں ہے۔ اس کی گہری سی نگاہ بھانپ رہے وہ مڑنے لگی، جبکہ یزدان نے اس کی کلائی ہلکی سی مروڑی۔ چھوڑو یزدان، پر وہ پر مزاحمت ہوئی، بالکل بھی نہیں، بڑی مشکل سے یہ گھبرائی شرمائی سی تعبیر میسر آئی ہے، موقع کیوں جانے دو۔ وہ کلائی کو جھٹکا دیتے دوبارہ قریب کر چکا تھا۔ میں کب گھبرا رہی ہوں اور شرمانا کیوں؟ ایسا تو کچھ خاص نہیں ہے۔ ہاں کچھ بھی تو خاص نہیں ہے، بالکل کچھ بھی تو نہیں۔ تعبیر دوب بولی، جیسے اس کی نگاہوں سے، اس کی پناہوں سے اوجھل ہوئے چھپ جائے۔ آپ کے لیے کچھ خاص ہو یا نہ ہو، میرے لیے آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج مجھے میری لڑکا پلس سریل بیوی نے مجھ سے اظہار محبت کیا، بھلے ہی غصے میں کیا، پر خاص، دل فریب اور انوکھا سا تھا۔ پر اس سے بھی خاص بات کیا تھی جو جانتی ہیں؟
وہ تعبیر کا رخ موڑ کر بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے قید کر گیا تھا۔ کیا تعبیر کو اپنی دھڑکنیں اختیار سے باہر لگ رہی تھیں؟ وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا اور تعبیر بنا کچھ کہے بھی اسے اجازت دیے جا رہی تھی کہ وہ آج تعبیری یزدان کو ہمیشہ کے لیے باندھ لے۔ میرے ماما بابا کو عزت مان دینے کے لیے ان کے سامنے ادب سے جھک جانا اور پھر مجھے ان سب کے سامنے آپ کہہ کر مخاطب کرنا۔ تعبیر کے لب بے اختیار پھیلے تھے۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لفظ اپنے لیے مختص کر لوں۔ اس کی انوکھی ناممکن سی خواہش پر وہ مزید کھلکھلائی تھی۔ یزدان بار بار نام لے کر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے فوری لفظ پکڑا۔ اس کا گمبھیرتا سے کہنا تعبیر کو احساس دلا گیا تھا کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتے، تم تو پٹڑی سے اترنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، زیادہ بھی مات پھیلا۔ وہ نخواس سے بولی، واہ، مطلب بیوی پہلی مرتبہ اظہار کر تب بھی بندہ نہ بہکے، نہ پٹڑی سے اترے، خاصی نا انصافی ہوگی۔ اس نے گال پر ہلکی سی نازک رگڑی تو تعبیر کو لگا جیسے گال جل اٹھا، پر دل میں وہم سا پھیلنے لگا۔ وہ کس مسانے لگی تھی۔ آج اسے یزدان کے قریب ہوئے پہلی مرتبہ کسی کا خیال آیا تھا اور وہ خیال عروشے کا تھا۔ اس کے لفظ ذہن کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ اس کے گریز کو محسوس کرتے وہ دو ہوا تھا۔ وہ اس کی من مرضی کو اہمیت دینا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی تھی، یہ اطمینان ہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ اس نے تعبیر کے نام سے اس کی روح سے محبت کی ہے۔ وجود کی طلب تو کافی بعد میں آتی تھی۔ ریسٹ کر لیں، آج کا دن خاصا تھکا دینے والا تھا، مزید کسر میں پوری کر رہا ہوں۔ سر پر لب رکھے وہ اپنے گرفت سے آزاد کیے باہر نکلنے لگا۔ تعبیر کو لگا وہ اس کے گریز پر برا مان گیا، دل کے وہم میں سچ ہونے لگے تھے۔ رکو یزدان، کیا ہوا؟ وہ اصلی نرمی و مسکان جائے اس کی جانب مڑا۔ تعبیر کو اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم برا مان گئے ہو؟ ہرگز نہیں۔ یزدان نے فوری نفی کی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، پہلے مجھ سے وعدہ کرو یزدان کہ تم غصہ نہیں کرو گے۔ سب ٹھیک ہے؟ یزدان کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ بنا وعدہ کیے بھی میں غصہ نہیں کروں گا۔ اسے یقین و مان تھا یزدان پر کہ وہ وعدہ نہ بھی لیتا بھی وہ تعبیر پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ مت سوچے، میں منتظر ہوں۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے اس کی جانب جھکا۔ کیا میں چاہے جاننے کے قابل ہوں؟ یزدان کو لگا جیسے کسی نے دل بری طرح مسل دیا۔ وہ اپنے حوالے سے بے اطمینانی کا شکار تھی اور وہ جان ہی نہیں پایا تھا کتنا لاپرواہ تھا وہ۔ اتنی چاہت دی اسے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ چاہے جاننے کے قابل ہے، جبکہ دل میں دبے ایک راز نے بھی کافی عرصے بعد سر اٹھا کر اپنا احساس دلایا۔ یزدان کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا، پر وہ سر جھٹکتا بنا اسے احساس دلائے پیشانی رگڑ گیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے تعبیر؟ اور یہ خیال آپ کو میری ہمراہی میں آیا کیسے؟ اور یہ میرے کس عمل سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ اس نے سوالات کی بوچھاڑ کی تھی۔ ایسا نہیں ہے یزدان، میری بدتمیزیوں کے باوجود تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ 2 مرتبہ کہا تھا، جس پر شدید افسوس ہوا ہے۔ اس کے پیشمنی پر تعبیر نے فوری اسے روکا تھا۔ میری غلطی تھی نا، چھوڑو، بس ہم وہ بات کرتے ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ بندہ حاضر ہے، بولتی جائیں، بلکہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھا۔ کافی دیر سے وہ کھڑی تھی۔ بتاؤ قابل ہوں یا نہیں؟ اس وقت لفظ نہیں کہے جائیں گے، عمل سے بتا سکتے ہو۔ اس کی بے باکی پر وہ سرخ پڑی تھی۔ اس کی شرم و حیا یزدان کو مزید اس کا اسیر کر رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، بتائیں کیوں متفکر ہیں؟ کیوں لگتا ہے کہ آپ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ تم اتنے پیارے ہو، اتنے کہ لڑکیاں تمہیں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں، تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہیں، پر تم نے مجھ سے شادی کی، ایک سے ایک لڑکی تمہیں مل جاتی، پھر میرا انتخاب کیوں کیا؟ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، عمر میں بھی بڑی ہوں، اور چند سالوں میں میرا یہ عام سا چہرہ بھی ڈھل جائے گا۔ ایک بار پھر جیسے دل میں دبے رازوں نے اسے جکڑا تھا۔ وہ لڑکی شاید جانتی ہی نہیں تھی اس کا یہ لاپرواہ حسن کیسی کشش رکھتے ہیں۔ اس کے تیکھے تیکھے نین نقش کس کا بھی دل جکڑ سکتے تھے، اور وہ جکڑ بھی چکی تھی۔ پہلے اس شخص کو، نگاہ کو، اور پھر یزدان کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ دونوں کی چاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، پر وہ کبھی اس راز کو عیاں نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی بے اعتباری سمجھ گئی، یعنی آپ کو میری محبت پر شک ہے؟ کبھی نہیں یزدان، بس ڈر لگتا ہے۔ ڈر کو دل و دماغ سے نکال دیں۔ اگر ایسا کبھی ہوا، اول تو کبھی ہوگا نہیں، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، اس لیے میں میری جان لے لیجیے گا۔ یزدان، وہ فوری اس کے سینے سے لگی، ایسا مت کہنا۔ تعبیر کھو کر تو تعبیر کہیں کے نہیں رہ گی۔ یزدان کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں، اور آج مجھے لگ رہا ہے یزدان کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے تعبیر کا ہاتھ لبوں سے چھو کر اسے باور کروایا تھا۔ وہ ہنوز اس کے سینے سے لگی، اس کی دھڑکنیں سنتی رہیں۔ تعبیر کا انداز اس کا کلکرار لوٹنے لگا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب میں تھوڑی بوڑھی لگنے لگوں، میری تب بھی تعریف کرو، اگر میں بیمار ہو جاؤں تب بھی تم میرا ایسے چھوٹے بچوں کا خیال کرو، مجھے سنبھالو، مجھ سے کبھی نہ لڑو، بس میرے رہو، صرف میرے۔ تعبیر کی بوجھل آواز میں ایک حسرت تھی۔ آپ کا تھا، آپ کا ہی رہوں گا۔ اس کے لب کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ چہرہ کچھ اور، پر وہ جو بھی کہہ رہا تھا صادق دل سے کہہ رہا تھا۔ یزدان کی یقینی پر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کمرے کی فضا میں تعبیر کی بوجھل سانسوں کی آواز بڑھنے لگی تھی۔ وہ سوچ گئی تھی،
اور اس کے آرام میں خلل ڈالنا ناممکن تھا۔ اس کا خیال کیا وہ اسے سیدھا لٹائے کمفرٹ درست کرتا روم سے نکلنے لگا، جب تعبیر نے ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ میرے پاس رہو، صرف میرے ہو کر۔ تعبیر نے سرگوشی کی اور پھر کمفرٹ میں خود کو چھپا لیا، اور یزدان کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے لب بوجھل سا مسکرانے لگے۔ ایک بار پہلے جب روکا تھا تب اس کے لفظوں میں اقرار نہیں محض ڈر تھا، پر آج کے لفظوں میں اقرار اجازت سب کچھ تھا۔ آج قسمت مہربان ہوئی تھی تو وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے برابر آئے، وہ اسے سمیٹ چکا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے، اور نہ اس نے مزاحمت کی، پر مدھم سی سرگوشی تھی جس میں وہ یزدان کو پکار رہی تھی، اور وہ اس پکار پر لبیک کہہ چکا تھا۔ کمرے کے خوابناک ماحول میں کینڈلز کی جلتی لو جیسے ایک لمحے کے لیے پھڑ پڑے اور پھر مزید روشن ہوئی تھی، جیسے کسی نے مزید جلنے کی نوید دے دی ہو۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تعبیر یزدان کے دیوانوں کو سکون آ گیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔